کہ ہمارے دین میں شہادت جو ہے کسی بھی صورت غم کا ذریعہ نہیں ہے. ہمارے دین میں شہادت صدمے کا سبب نہیں ہے، رنج کا سبب نہیں ہے، بلکہ حکم یہ دیا گیا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. تم جو اللہ کے رستے میں شہید ہو جائے اس کو میت بھی نہیں کہہ سکتے، اس کو مردہ تصور بھی نہیں کر سکتے. بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں. وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ، بلکہ تمہیں ان کی زندگی کا علم نہیں ہے. سورہ آل عمران میں فرمایا گیا بل احیاء عند ربهم يرزقون، وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں، ان کو رزق دیا جاتا ہے. معلوم یہ ہوا شہادت اسلام میں موت ہرگز نہیں ہے. موت اور چیز کا نام ہے، شہادت کسی اور چیز کا نام ہے. شہادت تو اتنا بلند مرتبہ ہے، ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عمر پر اس کی تمنا کرتے رہے لَوَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ. ہائے کاش، رسول اللہ کہہ رہے ہیں، ہائے کاش کہ میں اللہ کے رستے میں شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں. آپ کی عمر بھر یہ خواہش تھی کہ میں اللہ کے رستے میں شہید کیا جاؤں، کیونکہ جو شہادت کا مرتبہ ہے. لیکن یہاں آپ کی خواہش اس لیے پوری نہیں ہوئی کیونکہ اللہ کا طریقہ ہے، اللہ کا اصول ہے کہ اللہ کا رسول کبھی بھی قتل نہیں کیا جا سکتا. اللہ کا یہ اصول ہے. نبی قتل ہو سکتے ہیں، نبی اور رسول میں فرق ہے، پھر کبھی بیان کریں گے. لیکن اللہ کا اصول ہے کہ رسول جو ہوتا ہے، رسول اللہ رسول تھے، صرف نبی نہیں تھے. آپ چونکہ رسول تھے تو رسول کبھی بھی قتل نہیں ہو سکتا، یہ اللہ کا طریقہ تھا. وگرنہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بڑی خواہش تھی کہ میں اللہ کے رستے میں شہید کیا جاؤں، کیونکہ شہادت جیسا مرتبہ، شہادت جیسی فضیلت جو ہے آپ بھی حاصل کرنا چاہتے تھے. اس لیے یہ چیز ذہن میں رکھ لی جائے، شروع ہی میں آپ اس کو سمجھ لیجئے کہ اسلام میں شہادت رنج کا، غم کا، مصیبت کا، صدمے کا، بالکل بھی رونا پیٹنا، اس کا شہادت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اگر اس کا شہادت کے ساتھ تعلق ہو، غم کا، مصیبت کا، رونے پیٹنے کا، تو پھر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت والی زندگی ہے، مکن لائف سے شروع ہو جائیے، مدینین لائف کو دیکھیے، اور پھر خلافت راشدہ، ایک ایک دن، ایک ایک تاریخ آپ پڑھتے جائیے، مطالعہ کرتے جائیے. کوئی ایک دن ایسا بتائیے، کوئی ایک مہینہ ایسا بتائیے، کوئی ایک تاریخ ایسی بتائیے کہ جو کسی بھی شہادت سے منسلک نہ ہو. جہاں کسی کی شہادت نہ ہوئی ہو تو پھر مسلمانوں کے لیے تو ہر دن شہادت منانا چاہیے، مسلمانوں کو تو ہر دن جو ہے غم منانا چاہیے، مسلمانوں کو تو ہر دن جو ہے وہ صدمے منانے چاہیے، مسلمانوں کا تو نعوذ باللہ ہر دن سیاہ ہونا چاہیے، تاریخ ہونا چاہیے، وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تعالی. بلکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانہ مکہ میں اسلام کا جو سب سے پہلا خون گرا تھا وہ ایک عورت کا خون تھا، بی بی سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا. اور کس حالت میں، کس طرح وہ شہید کی گئیں توحید کی خاطر. مکہ کی سرزمین پہ سب سے پہلا جو خون بہایا گیا وہ ایک عورت کا خون تھا، بی بی سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور ابو جہل نے جس جگہ پہ ان کو خنجر مارا تھا یہاں بیان بھی نہیں کیا جا سکتا، اور کس انداز سے ان کو شہید کیا گیا تھا. پھر ان کے بعد ان کے خامد یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کو جس انداز سے شہید کیا گیا کہ 4 اونٹوں کے ساتھ ان کے دونوں بازو اور دونوں جو ہے وہ ٹانگیں باندھ دی گئیں اور چاروں اونٹوں کو چاروں سمت میں بگا دیا گیا. اس کے بعد ان کی جسم کی حالت کیا ہوگی، ناقابل بیان ہے. تو پھر اس کے بعد بھی آپ دیکھیے، یہ تو مکن لائف ہے، اور پھر مدینین لائف میں جاتے ہیں، سید الشہداء جیسا بھی کوئی شہید ہوگا، امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ جس کو سید الشہداء کہا جاتا ہے، شہیدوں کے سردار، ایک عظیم شہادت اسلام کے اندر. پھر آگے جائیے تو پھر مصعب بن عمیر بھی ہیں، اس کے بعد زید بن حارثہ بھی ہیں، اور اس کے بعد عبداللہ بن رواحہ بھی. کئی ایک آپ بدر کو واقعے کو پڑھیے، احد کو پڑھیے، خندق کو پڑھیے، دیگر واقعات کو پڑھیے، ایک سے بڑھ کے ایک شہید ہے. پھر یہ جو مہینوں کا تسلسل ہے، رمضان کا مہینہ ہے، ذوالحجہ کا مہینہ ہے، محرم کا مہینہ ہے، ان میں تو شہادتوں کا ایک سلسلہ ہے، شہادتوں کا ایک تسلسل ہے. 21 رمضان المبارک کو سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیے گئے. اس کے بعد ذوالحجہ کا مہینہ آتا ہے، 18 ذوالحجہ کو حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیے گئے.
اس کے بعد آگے چلتے جائیے تو یکم محرم کو امیر المؤمنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جام شہادت نوش کیا. پھر آگے چلتے جائیے 10 محرم کا سانحہ کربلا کتنی شہادتیں ہوئی ہیں. تو بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر شہادتوں پہ غم منانے ہیں، رونا پیٹنا ہے، اور پھر یہ ہے کہ کسی بھی قسم کی سیاہی سے تاریکی سے تعبیر کرنا ہے، تو کوئی ایک تاریخ بتائیے، کوئی ایک مہینہ بتائیے کہ جو اسلام میں کسی بھی قسم کی شہادت سے منسلک نہ ہو. تو پھر یہ ہے کہ وہ ہر دن ہی جو سوگ ہونا چاہیے، ہر دن ہی جو ہے وہ تاریخ ہونا چاہیے، ہر دن ہی جو ہے وہ صدمہ اور غم سے منانا چاہیے. وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تعالیٰ. اس لیے میں نے شروع میں عرض کر دیا کہ اسلام کی نظر میں شہادت ہرگز موت ہو ہی نہیں سکتی. یہ اس کو ذہن میں رکھ لیجئے گا. اسلام تو موت پر بھی بین کرنے کو جائز نہیں قرار دیتا. شہادت اور چیز ہے. کسی کی وفات پہ، کسی کی موت پہ بھی رونے پیٹنے کو جائز قرار نہیں دیتا. صحیح بخاری کی حدیث نبی اسلام نے فرمایا جو کسی جگہ پہ کسی میت کے اوپر رونا پیٹنا کرتا ہے، لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، اس بندے کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے جو کسی میت پہ کھڑے ہو کے اپنے آپ کو پیٹتا ہے، اپنے گریبان کو چاک کرتا ہے، جو کسی میت پہ کھڑے ہو گئے. تو جب میت کے لیے یہ جائز نہیں ہے تو کسی شہادت کے لیے کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ اس کو ذرا سمجھ لیجئے گا.